جو زندگی ہے یہ موت کی امانت ہے. جب کبھی اللہ نے زندگی کا اختتام کرنا ہوتا ہے نا، بلٹ پروف کیا جتنی مرضی چیزوں میں بندہ چھپ جائے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس کا مطلب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تھریٹس تھے. کنٹینیو میسیج ہے نا، میں نے اس میں دو تین چیزیں دیکھی ہیں. ایک تو اللہ پر توکل جو کہ اس کا بڑا مضبوط تھا، اسی وجہ سے شاید وہ یعنی کہ نہ ڈر ہو کے پھر رہا تھا. جب آپ کی صلح ہو جاتی ہے، آپ ویسلے ہو جاتے ہیں، آپ آسرا کھا جاتے ہیں، تو آپ غفلت اور لاپرواہی کا جو ہے نا شاخسانہ بنتے ہیں، جو آپ کی موت کا موجب بن جاتا ہے. اس کا اللہ پر یقین کہ بندہ سیدھا جنت میں گیا ہوگا. جتنا وہ غریب پرور تھا، چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. 700 بندوں کے گھروں کے چولہے یہ جلا رہا تھا، یار یہاں پہ 10 گھروں کے چولہے نہیں جلا سکتا. اتنے کو میسیجز یقین کیجیے گا 30 بڑھ سے زیادہ جو لوگ ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں. جس بندے کا جنازہ، بلکہ یہ لاہور شہر کا دوسرا تیسرا بہت بڑا جنازہ ہوا ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ قبرستان تک وہ پہنچ گئے ہوئے تو دنیا پیدل چل رہی تھی. وعلیکم السلام بھیا. اللہ میاں جو ہے نا، اللہ میاں سے زیادہ کوئی بھی اللہ پاک حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ میاں آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ میاں آپ کو حفظ و امان میں رکھیں. اللہ کی مرضی کے بغیر چڑی بھی پر نہیں پار سکتی نا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ وہی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے. بالکل ایسا نہ سوچا کریں. جب جو زندگی ہے یہ موت کی امانت ہے. جب کبھی اللہ نے زندگی کا اختتام کرنا ہوتا ہے نا، تو بلٹ پروف کیا جتنی مرضی چیزوں میں بندہ چھپ جائے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ ہی سب سے بڑے ہیں. السلام علیکم، میرا نام حسن شہباز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. ناظرین، عبداللہ طاہر قتل کیس میں جیسے جیسے کیس کی تفتیش آگے بڑھتی رہتی ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بھی آ رہی ہیں، اور آج جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے آڈیو میسج عبداللہ طاہر کے قتل سے پہلے کا، جو کہ ہمیں ذرائع نے بھیجا ہے. آج اس پہ ڈسکس کریں گے کہ عبداللہ طاہر نے جو آڈیو میسج میں کہا ہے اس کے بارے میں شاہد چودھری صاحب کی رائے بھی لیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، یہ آڈیو میسج جو ہے عبداللہ طاہر کا قتل سے پہلے، اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے. اس بندے کے الفاظ کے اندر اتنی کو پختگی ہے نا، اور اتنا کو سوبر یہ میسیج ہے. پتہ کیا ہوتا ہے، ایسے میسیجز جو ہے نا یہ ایک ایسا سوالیہ نشان لگا جاتے ہیں نا. دیکھیں اس کا مطلب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تھریٹس تھے. جب یہ کسی کو رپلائی کر رہا ہے نا، یہ میسیج یہ کنورسیشن کا ایک رزلٹ ہے. اس میں کسی نے سوال کیا ہے جس کا وہ جواب دے رہا ہے، یا کسی نے اس کو تحفظات کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کو شدید قسم کے جو ہے نا کوئی تھریٹس ہیں یا کچھ طرح کی بات ہے. اب یہ جو کنٹینیو میسیج ہے نا، میں نے اس میں دو تین چیزیں دیکھی ہیں. ایک تو اللہ پر توکل جو کہ اس کا بڑا مضبوط تھا، اسی وجہ سے شاید وہ یعنی کہ نہ ڈر ہو کے پھر رہا تھا. حالانکہ مجھے میرے پروگرامز میں لوگوں نے رپلائی کیا ہے، لوگوں نے میسیجز دیے ہیں کہ پہلے اس کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی تھی، گارڈ شارڈ ہی رکھتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ جب یہ ویسلا ہوا ہے، یعنی اس نے تھوڑی یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سست روی کا مظاہرہ کیا، تو کیا نتیجہ نکلا ہے. پھر یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کی دشمنی ہو تو ایک پٹرول کے ساتھ آپ الرٹ ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. جب آپ کی صلح ہو جاتی ہے، آپ ویسلے ہو جاتے ہیں، آپ آسرا کھا جاتے ہیں، تو آپ غفلت اور لاپرواہی کا جو ہے نا شاخسانہ بنتے ہیں، جو آپ کی موت کا موجب بن جاتا ہے. یہ میری وہی بات جو فور یو پہ بھی یہ لوگوں نے کاٹ کے لگائی تھی. تو آج وہ دیکھیں عدالت خان، وہ ادھر قتل ہوتے ہیں گجرات میں، ان کو جو ہے مارا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح ویسلے ہو گئے تھے. انہوں نے گنیں نہیں رکھنی چھوڑ دی تھی. حالانکہ ان کے گاؤں کے اندر ہینڈ گرینیڈ اور راکٹ لانچر کے ساتھ جو ہے نا آپریشن ہوئے ہیں. ریاض بصرہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ تراوالی کے اندر ہے. تو یہ جو چیزیں نا ایک میسیج یہ چھوڑ گئی ہیں چیزیں، کہ دیکھیں جب بندہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا ہوا ہے احتیاط کریں، اور ہتھیار جو مرد کا زیور ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوں گی. تو ان چیزوں کو اب آپ میڈیسن نہ لیں اور آپ اللہ پہ توکل رکھیں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، نبیوں پیغمبروں نے اپنی علاج کے لیے جو حکمت اور سارے اصول کیے ہیں، 100% ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ایک میسیج چھوڑ گئی ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کا جو وائس میسیج ہے کئی سوالات کو جنم دے گا. تو وہ یہ سوال تھے. تو اس کا اللہ پر یقین کہ بندہ سیدھا جنت میں گیا ہوگا. جتنا وہ غریب پرور تھا، چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. پلڑا جو ہے نا اس کے اعمال جو ہے پازیٹیو تھے. اور یہ بندہ یقین کیجیے گا کہ بہت بڑا جو ہے نا یعنی کہ سوالیہ نشان چھوڑ گیا، کہ اتنے
700 बंदों के घरों के चूल्हे ये जला रहा था। बिल्कुल यार यहाँ पे कोई 10 घरों के चूल्हे नहीं जला सकता। तो वो सीधा जन्नती था। छोटी मोटी गलती अल्लाह माफ कर दे। शादियों से 3 की थी, 4 बंदा कर सकता है। साहिब हैसियत था, गरीब परवर था, और इतने को मैसेजेस यकीन कीजिएगा 30% से ज्यादा जो लोग हैं ना इसकी तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो बस ये बड़ा बार जो है इसका मैसेज है ना मुझे बड़ा पसंद है, और लोगों को इससे 3-4 चीजें सबक जो मिल जाती हैं। अल्लाह पर तवक्कल, और दूसरा बेसिले नहीं होना, आसरा नहीं खाना। दुश्मनी हो तो एक लगाए गुजारा हो जाता है, जब सुलह हो जाए तो 2 लगा के रखने हैं। अच्छा, हाँ, ये SOPs का जो है ना अव्वलीन जो है इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो बचेंगे, वरना लोग आपको खा जाएंगे। सर अब्दुल्ला ताहिर एक कारोबारी शख्सियत तो थी, लेकिन सियासी शख्सियत भी थी, और सुना था कि वो लोगों से मोहब्बत बड़ी करता था, ख़ास तौर पे अपने इलाके में उकाड़ा के जहाँ पे वो रहता था, ठीक है। और रहमत जो हवेली है वो कई एकड़ में बनी हुई है, वहाँ पे सारी सियासी सरगर्मियाँ वहीं पे होती थी। आप मुझे ये बताएं पेट्रोल किस भाव जा रहा है मार्केट में इस टाइम? तो सर जा रहा है 337, 336। लोगों ने ये बताया कि 3 लाख से ज्यादा अफराद थे और 1 लाख से ज्यादा गाड़ी थी। ऐसे ही लोग पागल हैं। बस यहीं से आप अंदाजा लगा लें, जिस बंदे का जनाजा, बल्कि ये लाहौर शहर का दूसरा तीसरा बहुत बड़ा जनाजा हुआ है। लोग बताते हैं कि कब्रिस्तान तक वो पहुंच गए तो दुनिया पैदल चल रही थी, यानी तिल रखने की जगह नहीं। तो ये बंदे का जाहिर है कि मैं क्या अब इस पे मजीद बातें करूं, वो जन्नती रूह था, और वो सीधा अल्लाह ताला के हुक्म से इतनी दुआएं लेके वो गया, वो जन्नत में चला गया। उसके तो सारे ठीक है, मौत बरहक है, लेकिन वो बेचारा अच्छी जगह पे पहुंच गया। अब ये अच्छी जगह चला गया ना वो। ये दुनिया में क्या है, यहाँ पे तो दूर थे मुनाफकत, देखें पीठ पीछे छुरा घूम देना, पैसों की खातिर जान ले लेना, इन सारी बातों से बच गया। जाकर अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें आसान करें। बहुत अच्छा इंसान था, और यकीन करें मेरा दिल धड़कता है इस बंदे का प्रोग्राम करते हुए कि यार गलत है। उधर मैं कुग्गी बाट को देखता हूँ, मेरे इसके साथ भी हमदर्दी है, क्योंकि वो भी भाइयों की तरह तो नहीं है, लेकिन यार मेरा उसके साथ सर हुआ तो गलत है ना यार। लेकिन हसन भाई अब इसके ऊपर क्या ओपिनियन दे, मैं बड़ा टेक्निकली आदमी हूं। बट ठीक है सर, मैं समझ गया हूँ। जो विवाद आ रहे जाने उनका बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, हमारे दारे इस केस पे काम भी कर रहे हैं, और बहुत बड़ी पेशरफ्त भी सामने आ रही है, और जो सहूलतकार हैं उसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और बताया ये जा रहा है कि अब जो जिसने इकबाल जुर्म किया है शाहिद चौधरी के चैनल पे आकर, उस पर भी अब घेरा तंग किया जाएगा। क्या वो जहाँ पे मुकीम है, क्या हमारी वहाँ पे टीटी है पाकिस्तान उस मुल्क की? बाज़ाहिर तौर पे तो नहीं है, लेकिन उसको कैसे पाकिस्तान लाया जाएगा, ये बड़ा सवालिया निशान है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।